اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیا چیز ہے، شریعت اور طریقت ہے کیا؟ جیسے میں نے آپ کو بنیادی طور پر ایک بات بتائی کہ اگر ہم نے مثلا قرآن کے علوم کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو ہم قرآن کے مفسر کے پاس جائیں گے، قرآن کے قاری کے پاس جائیں گے، قرآن کے ترجمہ کرنے والے کے پاس جائیں گے، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے کے پاس جائیں گے۔ اگر ہم نے حدیث کے علوم کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو ہم پھر محدث کے پاس جائیں گے، ہم حدیث کے شارح کے پاس جائیں گے، ہم حدیث کے اسرار و رموز، اطراف و اکناف کو سمجھنے والے کے پاس جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے فقہ کا کوئی مسئلہ جاننا ہے، علم فقہ کا، تو ہم فقہ کے پاس جائیں گے، مفتی کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ کس طریقے سے سمجھا جائے گا، اس کے کیا اسرار و رموز ہوں گے، اس کا جواب کیا ہوگا، شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا کہتی۔ اسی طریقے سے ہم شریعت اور طریقت کو سمجھنے کے لیے ہر ایرے غیرے نتو کھیرے کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم شریعت اور طریقت کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی بارگاہ میں جائیں گے جن لوگوں نے شریعت اور طریقت پر عمل کر کے دین اسلام کے پرچم کو سربلند کیا، اور ان لوگوں کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ جنہوں نے دین اسلام کو سینے سے لگا کے اس کے ترویج اور اشاعت اپنے عمل سے، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنے قلم سے اور تلوار کے زور پر، قلم کے زور پر اور دیگر جو ذرائع جو دین اسلام میں استعمال کر کے انہوں نے لوگوں تک اس دین اسلام کو پہنچایا اور شریعت اور طریقت کی حقیقت کو بتایا وہ کیا ہے، ہم ان لوگوں کے پاس جائیں گے۔ ان لوگوں میں سر فہرست نام آتا ہے جناب سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ کا۔ آپ سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے فتوح الغیب کے اندر۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فتوح الغیب میرے والی بغداد حضور شہنشاہ بغداد، میرے آقا، میرے مولا، ہم سب کے آقا و مولا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ سرکار کی یہ وہ کتاب ہے کہ جو آپ نے اپنے روحانی مراتب اور اپنے روحانی کمالات کو اکٹھا کر کے جب قلم چلایا تو اس وقت جو کتاب مارز وجود میں آئی اس کا نام فتوح الغیب ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ شریعت اور طریقت کیا ہوتا ہے، تو حضور سرکار بغداد شہنشاہ اولیاء آپ نے ارشاد فرمایا مشکات نبوت سے نکلنے والے علوم کو حاصل کرنا۔ کچھ چہرے پریشان ہو کے میں آسان کر دیتا ہوں۔ سینہ نبوت سے، صدر نبوت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے علوم اور آپ کی ذات اقدس سے جاری ہونے والے علوم، ان کو حاصل کرنا، ان کے لیے تگ و دو کرنا، دن رات ایک کرنا، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات گھومنا، ملکوں کے ملک کراس کر کے دور دور چلے جانا، رسول اللہ کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو رسول اللہ کے علوم کا حصول ہے، جب علم کو حاصل کیا جاتا ہے اور علم پر بندہ کامل ہو جاتا ہے، علم کا وہ یوں سمجھیے کہ اپنے وقت کا بادشاہ بن جاتا ہے، یا بقدر ضرورت علم حاصل کر لیتا، ابھی وقت نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، یا بقدر ضرورت کے جس کے ساتھ وہ اپنی فرض اور واجب کی زندگی پوری گزار سکتا ہے، اتنا علم حاصل کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ اس علم کے حصول کو کہا جاتا ہے شریعت۔ مثلا قرآن کہیں سے بھی کھولے، ابھی یہ کہیں سے بھی کھلا، یہ ترجمے والا قرآن نہیں ہے، یہ بغیر ترجمے والا قرآن ہے، یہ کھلا شروع کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے بھاگ رہی ہوگی جسے وہ دودھ پلاتی ہے، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت اور ہر حاملہ چیز اپنا حمل پھینک دے گی، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو،
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگ تمہیں ایسے گرتے پڑتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ لوگ نشے میں ہوتے ہیں. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. کم از کم اس کو اتنا علم آتا ہو کہ وہ کہیں سے قرآن کھولے اور قرآن کھول کے اس کتاب کو جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، جس کتاب کے نزول کے لیے میرے نبی نے جنگیں لڑی، اس کتاب کو جہاں سے کھولے اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر کو سمجھتا ہو، اس کے اسرار و رموز کو سمجھتا ہو. کہا اتنا علم حاصل کر لینا، اس کو شریعت کہا جاتا ہے. یہ شریعت ہے. اب اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے. میں حضور والی بغداد کی آپ کو تشریح بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں چھوڑ رہا. حضور والی بغداد شہنشاہ اولیاء، امام الاولیاء. آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد مجاہدات، ریاضات، مراقبات، مشاہدات، یہ سارے درجے اس طریقے سے طے کرنا کہ یہ جو علم حاصل کیا ہے، یہ جس کو پڑھا ہے، پڑھ کر سمجھا ہے، اس کے نزول، اس کا شان نزول، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس کی تعویل، یہ جو پڑھی ہے، پھر اس پر عمل کر کے دکھانا، ساری رات کھڑے ہو کے اپنے رب کو راضی کرنا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پر اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں حاضر ہو جانا، کسی کا حق نہ کھانا، والدین کی فرما برداری کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، فراڈ سے بچنا، یعنی جو کچھ یہ کہتا ہے اس پر عمل کرنا. حضور والی بغداد نے فرمایا یہ طریقت ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے. یہ دو چیزیں، شریعت اور طریقت.